بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ایک نئی کتاب کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے اورینٹلزم۔ تھوڑی سی مشکل کتاب ہے اور اس کا موضوع بھی بہت مشکل ہے، لیکن ایک لیڈر کو اور ایک بڑے آدمی کو اپنی زندگی کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کا جاننا، اس کتاب کی فلسفی کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ کتاب 1976 کے آس پاس یہ کتاب جو ہے وہ لکھی گئی، اور اس کے مصنف ایڈورڈ سعید ہیں۔ دراصل یہ ایڈورڈ سعید ایک امریکی ہیں، لیکن یہ امریکی وہ ہیں جو بنیادی طور پر فلسطینی نژاد امریکی ہیں۔ بہت اچھے مصنف ہیں، خاص طور پر لٹریچر میں ان کا بہت کام ہے۔ تو 1976 میں یہ کتاب انہوں نے لکھی اپنے ایک PhD کے مقالے کے طور پر۔ یعنی یہ کتاب کوئی افسانہ نہیں ہے یا یہ کتاب کوئی ناول نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ایک علمی مقالہ ہے، اور علمی مقالے آسان نہیں ہوا کرتے، یہ بہت ان کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اورینٹلزم کے اس موضوع کو ایڈورڈ سعید نے لکھ کر دراصل دنیا کے وہ سارے ممالک جو کسی زمانے میں کالونی رہ چکے ہیں، ان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان کے بارے میں یورپ کا جو نظریہ ہے وہ کیسے بلڈ ہوا۔ اچھا، اس میں ایک بات جو آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 18ویں صدی کے آخر میں، یعنی 1790 1780، یہ جو آخری 18ویں صدی جہاں سے کا اینڈ ہو رہا تھا، 1780 1790، اس دوران میں یورپ کے بے شمار ممالک کے لوگوں نے دراصل مہم جوئی کا آغاز کیا، اور پوری دنیا پر انہوں نے اپنی مہم جو صلاحیت یا مہم جوئی کے نتیجے میں پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی ایک کوشش کی۔ اس میں پرتگال، خاص طور پر جو بڑے ممالک ہیں جس میں برطانیہ شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرانس شامل ہے، باقی پرتگیزی بھی، ولندیزی بھی، جاپانی بھی، جرمن بھی، ٹھیک ہے۔ اس طرح ان ممالک نے دوسرے ممالک کو اپنا محکوم بنانے کے لیے کچھ کوششیں کیں جو ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ فوج لے کر، لشکر لے کر کسی دوسرے ملک کے اوپر چڑھائی کرتے تھے اور پھر اس پر قبضہ کر لیتے تھے۔ ہمارے ہاں ہندوستان، پاکستان اور یہ جو پورا جنوبی ایشیا کا خطہ ہے، اس پہ انگریز یعنی برطانیہ نے جو ہے وہ قبضہ کیا 1780 کے آس پاس۔ کام تو بہت پہلے ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن باضابطہ ان کا اثر رسوخ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ 1780 کے بعد نظر آتا ہے۔ اچھا، اس طرف اگر آپ دیکھیں تو برطانیہ نے قبضہ کیا، اور اگر آپ افریقہ کو اسٹڈی کریں، پورے افریقہ کو، تو وہاں فرانس نے قبضہ کیا۔ افریقہ کے ممالک، اور خاص طور پر مزید اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں بھی کچھ ریاستیں ایسی تھیں جہاں پر فرانس نے ان کو قبضہ کیا۔ اچھا، تو اس کو یہ کہتے تھے کالونی، یعنی جو بھی ملک قبضہ کرتا تھا وہ اس مقبوضہ ملک کو کالونی قرار دیتا تھا کہ یہ ہماری کالونی ہے۔ تو اس طرح ایک کالونیلزم، ایک کالونی بنانے کا سلسلہ جو ہے وہ 18ویں صدی کے آخر میں شروع ہوا۔ یہاں ایڈورڈ سعید دراصل اس کتاب میں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ کالونی بنانے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے خود یورپ نے کیا جواز اپنے لیے بنائے، اور کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو اور دنیا کی دوسری قوموں کو اس جواز کی بنیاد پر یہ ثابت کیا کہ وہ دراصل اس قبضہ کرنے میں درست ہیں یا غلام بنانے میں وہ درست ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا جو اہم مسئلہ یہ تھا کہ
انہوں نے پھر یہاں کے لوگوں کو یورپ کے لوگوں کے لیے بیان کیا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو ان لوگوں کی تشریح کرنے کے لیے یورپ نے جو ہے وہ آغاز کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جو کالونی کے لوگ ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پورے سینیریو کو کے نتیجے میں تقریباً آپ اگر سوچیں 1780 سے جو آغاز ہوا تو آج تک لگ بھگ 200-250 سال کے گزرنے پر یہ پورا ایک بیانیہ بلڈ ہوا ہے، پورا بیانیہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے۔ اس بیانیے کو ہم ایک علمی مباحثے کے طور پر انہوں نے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا، جسے کہا جاتا ہے اورینٹلزم، ٹھیک ہے۔ تو اس موضوع پہ انہوں نے کتاب لکھی۔ میرا اس کتاب کو پڑھانے کا کنسرن یہ ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا، تو اصل بات یہ ہے کہ جب ہم پاکستان میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں تو کام کرنے کے دوران ہمیں یہ احساس ہوتا ہے گاہے بگاہے کہ ہماری سوچ ایک دائرے میں قید ہے، ہم اس دائرے سے زیادہ آگے جا کر نہ تو سوچ پاتے ہیں اور نہ ہی عمل کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے لیڈرشپ پر جو بہت ساری کتابیں ہم نے دوسری دنیا کے مصنفین کی پڑھی ہیں، ان کتابوں میں جو فلسفی چھپی ہے اور جو ایکشن پلان چھپا ہے، ہم جب ان پر عمل کرتے ہیں اور اپنے ہاں بھی اس کوالٹی کو پیدا کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، تو محنت کے باوجود ہم اس لیڈرشپ کی ان کوالٹیز کو یا ان کتابوں سے جو ہمیں سیکھنا ہے وہ ہم اپنی عملی زندگی میں نہیں لے کر آ پاتے۔ میں نے اس پر بڑا غور کیا کہ ایسا کیوں ہے۔ تو ہر زندگی کے مختلف مراحل پر مختلف کتابوں کو فالو اپ کرنے کے دوران، اس پر عمل کرنے کے دوران جب نتیجہ صفر ہی ہوتا ہے، تو میں اس بات کو کھوج میں چلا کہ ایسی کیا چیز ہے بنیادی طور پر کہ ہم لوگ سخت محنت کے باوجود بھی چیزوں کو بدل نہیں پا رہے۔ تو مجھے یہ بات سامنے آئی کہ بنیادی طور پر ہم کچھ غلامانہ ذہن کے عادی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے خود اپنے بارے میں کچھ چیزیں متعین کر لی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے اپنی زندگی گزارنے کے دوران کچھ باؤنڈریز اپنے اوپر فکس کر لی ہیں، اور ان باؤنڈریز سے آگے ہم نہیں سوچ پاتے، یا ہمارا جو سوچنے کا سانچہ ہے وہ ایک خاص پیٹرن کی بنیاد پر ڈیولپ ہوا ہے۔ جو چیز بھی اس سانچے سے ہٹ کر ہماری زندگی میں آتی ہے یا ہمیں کرنی پڑتی ہے تو ہم اسے قبول نہیں کرتے، اور اس سانچے کو توڑے بغیر ہم کسی بھی چیز، صرف توڑے بغیر خود توڑنا بھی نہیں چاہتے، بلکہ اس سانچے کے اندر رہتے ہوئے ہی ہم ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ معاف کیجیے گا۔ تو میں وہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ کیا سانچہ ہے، اور یہ سانچہ، سوال یہ ہے کہ وہ سانچہ کیا ہے، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ پھر وہ سانچہ کس نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے سامنے یہ کتاب گزری اورینٹلزم پر۔ اس میں ایڈورڈ سعید نے اس سانچے کو بھی ڈیفائن کیا ہے کہ وہ سانچہ کیا ہے، اور اس نے اس سانچے کو کس نے بلڈ کیا، ٹھیک ہے، اور گریجولی یہ سانچہ کیسے بلڈ ہوا اور کیسے صدیوں میں ہمارے ذہنوں پر اس سانچے کو فکس کیا گیا، اس کی پوری تاریخ سائنٹیفک بنیاد پر ایڈورڈ سعید نے اپنی اس کتاب میں بیان کی ہے۔ اس کتاب کے مطالعے کے دوران مجھے پتہ چلا کہ جتنی باتیں میں بحیثیت پاکستانی یا پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں ایسا ہوں، یا مجھے ایسا ہونا چاہیے، یا مجھے ایسا کرنا چاہیے، یا میری یہ لمیٹیشنز ہیں، یا میری یہ حدود ہیں، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ میری یہ سوچ دراصل میری نہیں ہے، بلکہ یہ سوچ مجھے 200-250 سال کی
اورینٹلزم کی محنت کے نتیجے میں میرے اوپر امپوز ہوئی ہے۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے، یعنی میں جو اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہوں اور میں کیسا ہوں، اس کی پیرامیٹرز بھی دراصل یورپ کے ان آقاؤں نے مسلط کیے ہیں، ڈیولپ کیے ہیں اور ہم پہ امپوز کیے ہیں۔ تھوڑی سی حیرت انگیز بات ہے۔ اکثر لوگ یہ سوچیں گے کہ وہ تو وہاں بیٹھے ہیں 7 سمندر پار، وہ کیسے ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ پوری کہانی کہ وہ ہمیں کیسے کنٹرول کر رہے ہیں اور ہمارا سوچ کا معیار اور اس کا سانچہ کیسے ڈیولپ ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں ہم غلام ہی ہیں، غلام ہی رہیں گے، اور اس غلامانہ تصور سے باہر نکلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ پوری کہانی، یہ پورا واقعہ، یہ پورا حادثہ یا یہ پوری ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی 200-250 سال میں، اس کا پورا سائنسی تجزیہ ایڈورڈ سعید نے اپنی اس کتاب میں پیش کیا ہے۔ ہم یہی کتاب پڑھیں گے، اگرچہ کہ یہ کتاب تھوڑی مشکل ہے، لیکن ہم تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ 15 منٹ کے قریب روزانہ اس میں سے کچھ اقتباسات پڑھیں گے۔ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا جاؤں گا کہ اس کا کیا مفہوم اور کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ تو کتاب کا جو پہلا حصہ ہے وہ تعارف ہے، ٹھیک ہے؟ آج کی ویڈیو میں بھی اور اس سے بعد والی ویڈیو میں بھی ہم صرف اور صرف ایڈورڈ سعید نے پوری کتاب کا جو تعارف پیش کیا ہے اس تعارف کو ہم بیان کریں گے۔ باضابطہ کتاب جو چیپٹر 1 سے شروع ہوگی وہ ہم شاید تیسری ویڈیو میں اس کو شروع کریں۔ تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کتاب شروع ہوتی ہے۔ ایڈورڈ سعید کہتے ہیں، اورینٹلزم کی ابتدا 18ویں صدی کے آخر میں ہوئی۔ اورینٹلزم کو ایک کارپوریٹ ادارے کے طور پر بیان کیا اور سمجھا جا سکتا ہے، یعنی اورینٹلزم دراصل ایک کارپوریٹ ادارہ ہے، یعنی جو تجارتی مقاصد کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اورینٹلزم کو ایک کارپوریٹ ادارے کے طور پر بیان کیا اور سمجھا جا سکتا ہے، جو کہ اورینٹ سے نمٹنے کے لیے قائم کیا گیا۔ اورینٹ کا لفظ کالونی میں بسنے والوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور آکسیڈنٹ کا لفظ حاکموں کے لیے بولا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب یہ بیرونی طاقتیں یا یورپ کے یہ خاص طور پہ دو ممالک، ٹھیک ہے، برطانیہ اور فرانس، جب یہ قابض ہوئے یہاں ہمارے اوپر اور افریقہ کے اوپر، تو انہوں نے 2 ٹرم استعمال کی۔ جو محکوم لوگ تھے، جو کالونی میں رہنے والے تھے، یعنی ہم یا افریقی، ان کو کہا گیا اورینٹ، لفظ استعمال کیا گیا اورینٹ، یہ اورینٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور خود کو جو حاکم تھے، جو قابض تھے، جو آقا تھے، انہوں نے اپنے لیے ٹرم استعمال کی آکسیڈنٹ، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ کہلائے اورینٹ اور وہ لوگ کہلائے آکسیڈنٹ۔ یہ دونوں لفظ یاد رکھیے کیونکہ آگے سارے جو اصطلاح بیان ہوگی وہ اسی 2 لفظوں پر بیس کرے گی۔ تو اورینٹ کا لفظ کالونی میں بسنے والوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور آکسیڈنٹ کا لفظ حاکموں کے لیے بولا جاتا تھا، اور یہ ادارہ دراصل کام کرتا تھا اورینٹ سے نمٹنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ان سے نمٹنے کے لیے، ان کے بارے میں مختلف قسم کے بیانیے بنانے کے لیے یہ ادارہ کام کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ اورینٹ کے بارے میں مستحکم اور قابل تسلیم نقطہ نظر بنانے کے لیے بھی یہ ادارہ کام کرتا تھا، یعنی اورینٹ کے بارے میں اتھارٹی، کوئی ایسی بات جو بطور اتھارٹی کے کہی جائے، وہ دراصل اس ادارے کی مرہون منت تھی۔ یعنی اورینٹلزم اگر یہ طے کر دے کسی اورینٹ کے بارے میں کوئی بات، تو اس بات کو پوری دنیا میں اتھارٹی کے طور پر مانا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی؟ تو اورینٹ کے بارے میں مستحکم اور قابل تسلیم بیانیہ بنانے کے لیے یہ ادارہ کام کرتا تھا۔
حتیٰ کہ اورینٹ کی دنیا کے سامنے وضاحت کرنے کے لیے بھی اس ادارے نے کام کیا. صحیح، یعنی غلام کیا ہیں، کیسے ہیں، یہ کس فطرت کے لوگ ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے بھی اورینٹلزم نے ہی کام کیا. یہ ادارہ اورینٹ سے نمٹنے کے لیے انہیں مخصوص قسم کی ضروری تعلیم دینے کے لیے کام کرتا تھا. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، یعنی جب انہوں نے یہاں قبضہ کیا اور اب ان کا سابقہ اورینٹ سے پڑا، تو ان اورینٹس کو کیسے نمٹا جائے، اس کے لیے ان اورینٹس کو موڈیفائی کرنے کے لیے ایک پورا تعلیمی ڈھانچہ بنایا گیا. ٹھیک ہے، تو وہ تعلیمی ڈھانچہ امپوز کیا گیا تاکہ اورینٹ مخصوص وضع قطع میں سوچ میں ڈھلیں، جس کی بنیاد پر ہم انہیں استعمال کر سکیں اور انہیں قابو کر سکیں. اورینٹ سے نمٹنے کے لیے انہیں مخصوص قسم کی ضروری تعلیم دینے کے لیے یہ ادارہ کام کرتا تھا. انہیں قابو کرنے کے طریقے وضع کرنے کے لیے بھی یہ ادارہ کام کرتا تھا، اور ان پر حکومت کیسے کی جائے اور حکومت ان پر برقرار کیسے رکھی جائے، اس سمت میں بھی اس فلسفی نے کام کیا. مختصر یہ کہ اورینٹلزم مغربی طرز کے غلبے کو اورینٹ پر کیسے قائم رکھا جائے، اس کے لیے یہ ادارے نے کام کیا، اور ان کے اپنے لحاظ سے تنظیم سازی کیسے کی جائے، اورینٹ پر کیسے حکومت کی جائے، اس حکومت کو برقرار کیسے رکھا جائے، اور اورینٹ کی تنظیم سازی کیسے کی جائے. ان سارے کاموں کے لیے اورینٹلزم کی فلسفی کو استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں. یہاں اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے ایڈورڈ سعید جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، یہاں اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے ڈسکورس کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ایک لفظ استعمال کیا ہے ایڈورڈ سعید نے پوری کتاب میں جگہ جگہ، اس لفظ کے کا نام ہے ڈسکورس. تو پہلے ہم ایڈورڈ سعید نے ڈسکورس کو یہاں ڈیفائن کر دیا ہے تاکہ اب جب ہم کتاب پڑھیں تو جہاں جہاں لفظ ڈسکورس آیا ہے اسے ہم سمجھ پائیں. ڈسکورس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ اصطلاح دراصل مشیل فوکو، یہ بھی ایک بڑا فلسفی گزرا ہے، اس نے اپنی تحریروں میں متعارف کرائی. ٹھیک ہے، ڈسکورس کا مطلب علمی بیانیہ ہے. ڈسکورس کا مطلب علمی بیانیہ ہے، علمی گفتگو ہے، جس کی سپورٹ میں بہت ساری چیزیں موجود ہوں. یہ گفتگو، یہ بیانیہ یونیورسٹی میں پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہو. یہ گفتگو اور یہ بیانیہ پڑھانے کے لیے بہت سارے پروفیسر اور ڈاکٹر موجود ہوں. ٹھیک ہے، ڈاکٹرز اپنی تحقیق لیے اس بیانیے اور گفتگو کے پیچھے کھڑے ہوں. اس گفتگو پر ڈگری عطا کی جا رہی ہو، سلیبس ہو، امتحانات ہوں، ٹھیک ہے، کلاسز ہو رہی ہوں. پھر اس گفتگو کی سپورٹ میں ادبی تحریریں ہوں، ناولز لکھے جا رہے ہوں، افسانے لکھے جا رہے ہوں، ڈرامے بن رہے ہوں. اس بیانیے پر ڈرامے بن رہے ہیں، فلمیں بن رہی ہیں، ناولز لکھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ڈرامے اور فلموں میں وہ گفتگو زیر بحث ہو، اخبار اور رسالوں میں اس گفتگو کو، اس بیانیے کو، اس میں تبادلہ خیال ہو رہا ہو. سماج میں اس گفتگو کے نتائج مادی طور پر نظر آ رہے ہوں. اجتماعی اور سیاسی زندگی پر اس گفتگو اور اس بیانیے کے اثرات ہوں. یہ جب کوئی گفتگو اور کوئی بیانیہ یہ ڈھنگ اختیار کر لیتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک پورا شعبہ، ایک سارے لوگ، پروفیسرز، ڈاکٹرز، پی ایچ ڈی کورسز، کلاسز، ڈگریز، ناولز، افسانے، فلمیں، سماج، فزیکلی بھی چینج آ رہا ہو، صرف خیال ہی نہیں بلکہ اس خیال اور اس فلسفے کی بنیاد پر لوگ فزیکلی تبدیل ہو رہے ہوں. صحیح ہے، خطے بن رہے ہوں، مختلف قسم کی جغرافیائی تبدیلیاں آ رہی ہوں. تب ہم کہتے ہیں کہ اب یہ جو گفتگو ہے، یہ جو بیانیہ ہے، یہ دراصل ایک ڈسکورس ہے. صرف خیالی بات نہیں ہے بلکہ یہ اب ایک ڈسکورس بن گیا ہے. اور سب سے بڑھ کر ریاستی طاقتی ادارے اس گفتگو اور اس بیانیے کے پیچھے کھڑے ہوں.
اس گفتگو کو سپورٹ کرنے یا رد کرنے کے لیے ریاستی سطح پر انتظامی مشینری کام کر رہی ہو. ٹھیک ہے، تو جب یہ والی سچویشن کسی مباحثے کو، کسی بیان کو، کسی گفتگو کو یہ والی سچویشن حاصل ہو جاتی ہے، تو اب ہم کہتے ہیں کہ یہ مباحثہ، یہ بیانیہ صرف ایک نظریہ نہیں رہا، بلکہ یہ ایک ڈسکورس میں تبدیل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، آگے لکھتے ہیں. ان سب کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گفتگو، یہ علمی مباحث ایک ڈسکورس ہے. بالکل اسی طرح سے اورینٹلزم کو بھی ایک ڈسکورس کی حیثیت حاصل ہو گئی. ایڈورڈ سعید کہتا ہے کہ اورینٹلزم کو بحیثیت ڈسکورس کے سمجھے اور جانے بغیر اسے سمجھا نہیں جا سکتا، اور یہ ڈسکورس ایسا شاندار منظم نظام ہے جس کے ذریعے یورپی آکسیڈنٹ، یورپ کے رہنے والے، اورینٹ سے نہ صرف نمٹنے کے قابل ہوئے، بلکہ وہ اورینٹ کو سیاسی طور پر، سماجی طور پر، عسکری طور پر، تعلیمی طور پر، نظریاتی طور پر، سائنسی طور پر اور تصوراتی طور پر اپنے فریم میں ڈھالنے کے بھی قابل ہو گئے. بہت ہی پرمعنی بات ہے یہ، میں دوبارہ پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ڈسکورس ایسا شاندار منظم نظام ہے جس کے ذریعے، اس ڈسکورس کے ذریعے یورپی آکسیڈنٹ نے اورینٹ سے نہ صرف نمٹنے کے قابل ہوئے وہ لوگ، بلکہ وہ اورینٹ کو سیاسی طور پر، سماجی طور پر، عسکری طور پر، نظریاتی طور پر، سائنسی طور پر اور تعلیمی طور پر اپنے فریم میں ڈھالنے کے قابل ہوئے. اور مزید یہ کہ اورینٹلزم کو وہ با اختیار مقام حاصل ہوا بعد کے دور میں اورینٹ کے ساتھ معاملات طے کرنے میں، ان کے بارے میں سوچنے کے لیے، ان کے بارے میں لکھنے کے لیے ان حدود و قیود اور نتائج کا خیال رکھا گیا جو اس ڈسکورس سے حاصل ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی ڈسکورس نے دو کام کیے. ایک تو یہ کہ کنٹرول کیا ہمیں اپنے فریم میں کیسے جو ہے وہ ڈھالا جائے اورینٹ کو، یہ اس ڈسکورس نے پرووائڈ کیا. نہ صرف یہ پرووائڈ کیا بلکہ آئندہ جب بھی اورینٹ کو ڈسکس کیا جائے گا، اورینٹ کو سمجھا جائے گا، اورینٹ سے بات کی جائے گی، اورینٹ سے معاملات کیے جائیں گے، اورینٹ سے تجارت کی جائے گی، اورینٹ سے علمی مباحث کیے جائیں گے، تو ہمیشہ اس ڈسکورس کے جو نتائج اخذ کیے گئے ہیں ان پیرامیٹرز کو بنیاد بنا کر ہی اورینٹ کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے. دوسری بات اورینٹلزم نے یہ پیش کی. مختصر یہ کہ اورینٹلزم کے اس ڈسکورس کے نتیجے میں اورینٹ کو پہلے بھی اور آج بھی آزاد ذہن کے ساتھ نہ تو سوچا گیا اور نہ ہی ان کے ساتھ معاملات نبھائے گئے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف اورینٹلزم ہی نے انفرادی طور پر اورینٹ کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، بلکہ جب بھی کسی موقع پر اورینٹ کو زیر بحث لایا گیا تو مفاد پر مبنی ہر ایک خیال نے اس تانے بانے کو بننے میں مدد کی. یعنی اورینٹلزم، جیسا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اورینٹ کو مینیج کرنے کے لیے یہ علم بنایا ہے، تو اس علم کا جو تانا بانا ہے صرف علم پر مبنی نہیں تھا، بلکہ اورینٹ سے نمٹنے کے لیے جب بھی اورینٹلزم کو سوچا گیا تو اورینٹلزم کو سپورٹ مفاد نے بھی کی. یعنی مفاد کی بنیاد پر اورینٹلزم کے تانے بانے بنے گئے. ٹھیک ہے، یہ کتاب یہ دکھانے کی ایک کوشش ہے کہ پورے یورپی کلچر نے کیسے اس تصور کو کے مقابلے کے طور پر کس طرح اپنی شناخت قائم کی اور کس طرح ثقافتی برتری کے مقام پر فائز ہوئے. میں یہاں پر اس کلاس کو یہیں روکتا ہوں، اور یہ جو آخری جملہ میں نے پڑھا ہے، اس آخری جملے کو ہم اگلی ویڈیو میں دوبارہ سے پڑھیں گے، اور یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے. تو کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.